یہودی آ کے کھڑا ہو گیا. یہودی آ کے کہنے لگا علی تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر رسول اللہ سے قرآن پڑھا ہے نا, مجھے یہ بتا, ایسا عدد بتا کہ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں, پورا پورا تقسیم ہو جائے, حاصل نہ بچے, کسر نہ آئے. حضرت علی نے فرمایا بتا, میں اگر بتا دوں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. واہ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. 7 مہینے میں 7 اور 30 کو آپس میں ضرب دو. ماشاء اللہ 200. پیچھے والے خاموش ہیں. 210 خاموش نہ ہونا, دو اگنود تھوڑی پوچھیے پہلے. ماشاء اللہ 210 سال میں مہینے. ہاں حضرت علی نے کہا, حضرت علی نے یہودی سے کہا جلدی کر, بڑا ساودان کا بچہ بنا پھرتا ہے, 210 اور 12 کو آپس میں ضرب دے. کہنے لگا علی کیا کرتے ہو؟ صاحب تھوڑے پیوس والا کو حل کرتا ہوں. انہوں نے نہیں کہا یار میں کہتا ہوں. سنو آجری گل میں کرتا, میں کیوں نہ دے سے ملاؤں. سنو, کہنے لگا 2520 ضرب دے دی, کیا ہوا؟ سنو کتنے؟ حضرت علی نے فرمایا تقسیم شروع کر, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اگر اصل بچے کسر آئے, علی کا گریبان پکڑ. کہنے لگا میں گریبان نہیں پکڑ سکتا, میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں, جلدی کر, مجھے کلمہ محبت کا پڑھا تاکہ مسلمان ہو جاؤں. اللہ اکبر. ایک دفعہ 3 آدمی آ گئے. علماء آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہو, میرا کوپا کھلتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ اہل بیت, اہل بیت, اللہ کیا شان ہے یار اہل بیت کی. اللہ اکبر. سنو علی المرتضیٰ 3 آدمی آئے, آ کے کہنے لگے علی ہمیں وراثت میں 17 اونٹ ملے ہیں. کتنے؟ مسئلہ مشکل ہے, یہ ہمارے سراجی کے پیپر میں آتا ہے, ورے تسوں کو کدے حال نہ کرانا تھا, میں لفافہ حضرت کو واپس کر کے چلتا ہوں انشاءاللہ. پتہ نہیں لفافے پہ جو خیر و خیر ہی اس وہ بھی ایک دور تھا. مولانا عبدالستار توسلی, شیخ القرآن غلام اللہ خان, اللہ اکبر, بڑے بڑے حضرات, اور سپیکر اٹھائے ہوئے اور پہاڑوں پہ جا کر اللہ کا قرآن بیان کرتے تھے. لوگ پتھر مارتے تھے, وہ آیتیں سناتے تھے. آج تو ہمیں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. لفافہ بھی اسی تو پر ہوئے باغا کو پھر گننے ہیں, تو پھر مولوی صاحب کو فون کر دیں جی خدمت بڑی کم ہوئی ہے. واہ, اللہ سے مانگو, دینے والا کون ہے؟ اللہ. توجہ میری طرف. اچھا جی, کتنے آدمی آئے؟ 3 آدمی. کہنے لگے ہمیں 17 اونٹ ملے ہیں وراثت میں, ان کو ہمارے درمیان تقسیم کرو. حضرت علی نے کہا تقسیم تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بائیں ہاتھ کا؟ کہنے لگے نہ اتنا سخلت ہے نہیں, اونٹ کٹے بھی نہ, اونٹ بکے بھی نہ, اور تقسیم بھی برابر برابر ہو, ہمارے جتنے حصے ہیں اتنا ملے. اونٹ کتنے؟ ماشاءاللہ میں سمجھا سا تو سب کو. سنو کتنے؟ 17. ہاں بھائی تمہارا کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نصف. اسامہ تمہارا کتنا ہے؟ نصف. آپ کا؟ دوسرے سے پوچھا آپ کا کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ. تیسرے سے پوچھا آپ کا کتنا ہے؟ اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ. اب 17 کا نصف کرو. اونٹ کٹے بھی, بکے بھی, اور تقسیم بھی, اونٹ کا 60 کرو. معاملہ حل ہے نہیں ہوتا. علی تیری فراست پہ میں کیوں نہ قربان جاؤں. آپ نے اپنے سیکٹری کو بھیجا, مسئلہ اول. آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال سے اونٹ لاؤ, 17 میں شامل کرو. کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ. ارمان ہے اجا کو جائیں دا بھی نہیں پتا کیڑی جا سبحان اللہ دی ہے, کیڑی لا خولا ولا قوت دی ہے, کیڑی الحمدللہ دی ہے. وہ جنے کی جلسہ سنیا راتی چرکا گیا, کرالی کرے ڈاڈی اسی جی مڑی ڈاڈی ہے, تو صاحب جو نہیں مرگا اس ویلے تک کتھے آسیں. وہ صاحب سبحان اللہ, حالانکہ جاسی لا خولا ولا قوت الا باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کو جائیں دا بھی نہیں پتا. تو بہرحال 17 میں شامل کیا. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. اور پوچھا اسامہ بتاؤ
تمہارا کتنا ہے؟ میرا جی نصف 18 دا نصف کرو کتنے؟ 9 لے کر کہا او لادہ کھڑے ہو جاؤ. وہ درخت کے نیچے کھجور کے نیچے کھڑا ہو گیا. ہاں بھائی آپ کا کتنے؟ اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ. کتنے؟ 3 18 6 تم لے لو. لادہ آپ لے لیں. تم نہیں، آپ لے لیں، آپ لے لیں. ادھر کھڑے ہو جائیں. اللہ 9 اور 6 یاد رکھیں. 9 اور 6 ہاں بھائی آپ کا کتنے ہیں؟ کہا جی میرا 9واں حصہ. کتنے؟ 9 18 2 تم لے لو. 9واں حصہ 2 آپ لے لیں اور ادھر کھڑے ہو جائیں. 9 6 15 اور 2 17. باقی کتنے بچے؟ غلام سے کہا وہی باندھ کے آجا جہاں سے کھول کے لائے تھے. فرمایا فاکزاہم علی، یا اللہ علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما. آپس میں محبتیں یار. ایک مرتبہ رسول اللہ کا دربار ہے، بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجوریں کھا رہے ہیں. حضرت عمر گٹھلیاں نکالتے ہیں نا، حضرت علی کے آگے رکھتے ہیں. ساری گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا. جی ایسی بوٹیاں کھاؤ نا، اڈیاں کیے گئے جمع کر چھوڑا، گٹھلیوں کا ڈھیر لگا. جب کھجوریں کھا چکے نا، حضرت عمر نے گپ لگائی. واہ واہ. رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کس نے زیادہ کھجوریں؟ حضور نے دیکھا، کہا علی کے آگے زیادہ گٹھلیاں ہیں. اس نے زیادہ، جس کے آگے زیادہ گٹھلیاں اس نے زیادہ کھائی ہیں. واہ او علی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے گٹھلیاں نکال کے کھائی ہیں، یہ گٹھلیوں سمیت کھا گئے. واہ کیا محبتیں ہیں یار. آج تم اختلافات ڈھونڈتے پھرتے ہو، اختلافات کی باتیں کرتے ہو. جن میں اختلاف ہوتے ہیں وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. دوستو اس طرح آپ لوگوں نے یہ سن لیا ماشاءاللہ، بہت زبردست بیان کیا. اور اس میں جو مولانا صاحب نے اس نے بہت زبردست لطیفی بھی سنائے، اور ساتھ ہمیں یہ سبق بھی اس جو بیان کیا، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو بھی ختم کر دیں اور آپس میں محبتیں پیدا کریں. اور یہ جو صحابہ پر بونگتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا کیا ہے. تو دوستو یہ صحابہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارا جو دین ہے جو ہم تک پہنچی ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان صحابہ نے قربانی کر کے ہمارے تک انہوں نے اسلام پہنچایا. اگر آپ ان کو درمیان سے نکال دے تو آپ اسلام کو آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ اور بہت سارے مسائل ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، صحابہ سے بس منقول ہیں. تو اگر آپ ان صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر یہ جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں وہ تو آپ حل نہیں کر سکتے صحابہ کے بغیر. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ متن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہیں وہ متن ہے اور صحابہ ان کی پیر تشریح ہے. تو اس طرح نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آئے گا اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ بروقت مل سکے. اللہ حافظ.